اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وطوفہ یا علی علیہ السلام مدد موالیان حیدر قرار۔ تمام موالیان حیدر قرار کے لیے دعا ہے جو میرے ساتھ اس چینل پر ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تشہیر گھر گھر اور ڈور ڈور پہنچانے کے لیے ہم سفر ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب العزت محمد اور آل محمد کے صدقے ہمیشہ ہمیشہ آپ خوش و خرم رہیں اور ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے معطر رہیں، اور تمام امت مسلمہ سے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ میرا یہ چینل ساجد حسین تقوی آفیشل خالصتاً موالیان حیدر قرار کے لیے ہے۔ جتنے بھی ادیان ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی فرقے جو ہے کو اس کے فرقے کی تکذیب کروں، لہذا میرا کوئی خالصتاً امت مسلمہ میں سے کسی فرقے سے میرا خطاب نہیں ہے، صرف شیعان حیدر قرار کے لیے ہے۔ نہج البلاغہ حکیمانہ ارشاد 173۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اختلافت دعوتان الا کانت احدہما ضلالۃ، جب دو دعوے کسی امر پہ مختلف اکٹھے ہو جائیں تو وہ دونوں صحیح نہیں ہوں گے، ایک ان میں ہدایت ہوگا، ایک ان میں گمراہ ہو گیا۔ تو ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس وقت دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مستحب ہے، دوسرا دعویٰ ہے کہ اساس الدین ہے، اوجب ہے۔ تو قرآن الحکیم اور احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں ہم متلاشی ہیں کہ ان دونوں میں سے صحیح کون ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 44 قرآن الحکیم میں ارشاد ہو رہا ہے وَعَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 202 مطبوعہ بیروت، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 67 مطبوعہ بیروت، تفسیر نور ثقلین جلد 1 صفحہ 93 مطبوعہ بیروت، اصول الکافی کتاب الحجہ باب 65 جلد 1 صفحہ 272 مطبوعہ بیروت، تفسیر الفرات الکوفی جلد 1 صفحہ 58 مطبوعہ بیروت۔ عن صبا روایت کرتا ہے کہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، کہ ہم نے امام معصوم سے پوچھا، اس کی شرح پوچھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں، یہ کیا وعدہ ہے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں اوفوا بولایت علی ابن ابی طالب، کہ علی کی ولایت والا جو تم نے جو ہے نا عالم ذر میں جو وعدہ کیا تھا لہو بالربوبیت ول محمد بالنبوت ول علی بالولایہ، تمہاری روح نے وہ وعدہ پورا کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو فرض من اللہ فی القرآن، جو قرآن میں فرض ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے اوف لکم الجنہ، جب اگر علی کی ولایت والا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ الاعمال للمفود میں مجلس 7 حدیث 4 صفحہ 67 عن محمد بن شری روایت کرتا ہے قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام جعفر ابن محمد، میں نے جو ہے امام صادق علیہ السلام جو ہے ان سے یہ جو ہے میں نے سنا یقول ان اللہ فرض ولایتنا، یہ شیخ مفید علیہ رحمہ اپنی مالی میں لکھ رہے ہیں کہ ماں فرماتا ہے کہ اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے، وَأَوْجَبَ مَوَدَّتَنَا، ہماری مودت کو اللہ نے اوجب کیا ہے، وَاللَّهِ مَا نَقُولُ بِأَهْوَائِنَا، خدا کی قسم ہم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ولا نحمل بآرائنا، نہ اپنی رائے سے عمل کرتے ہیں، ولا نقول، ہم کچھ نہیں کہتے، الا ما قال ربنا، جو ہمارا رب کہتا ہے ہم وہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں سے یہ آیت موجود ہے عباد المکرمون لا یسبقون بالقول وهم بامر یعملون، کہ جو عباد المکرمون ہے امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے امر سے کرتے ہیں۔ اگر سوتے ہیں تو اللہ کے امر سے سوتے ہیں،
پیتے ہیں تو اللہ کے امر سے پیتے ہیں، کھاتے ہیں تو اللہ کے امر سے کھاتے ہیں، اور اگر بازاروں میں چلتے ہیں تو اللہ کے امر سے چلتے ہیں، تلوار کی دھار کے نیچے آتے ہیں تو اللہ کے امر سے آتے ہیں، زہر کا پیالہ پیتے ہیں یا زہر کی کھجوریں کھاتے ہیں تو اللہ کے امر سے کھاتے ہیں، ہاتھوں میں اگر رسیاں پہنتے ہیں تو اللہ کے امر سے وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کی رضا میں کرتے ہیں۔ الامالیل صدوق مجلس 41 حدیث نمبر 10 صفحہ 212، مقدمہ تفسیر البرہان صفحہ 38، ان عمار روایت کرتا ہے قال صادق علیہ السلام ان اول ما یسأل عنہ العبد اذا وقف بین یدی اللہ جل جلالہ عن الصلاة المفروضات وعن الزکاة المفروضہ وعن الحج المفروض وعن ولایت علی بن ابی طالب۔ عمار روایت کرتا ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ جو ہے نا کہ ہر عبد سے جو خدا کے سامنے پیش ہوگا، جو پہلا سوال وہاں پہ جو سوال ہوگا وہ نمازوں کی جو ہے مفروضہ نمازوں کا سوال ہوگا، جب زکوٰۃ مفروضہ کا سوال ہوگا، جب وہ اس کے بعد روزے کا جو وہاں پہ سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا، اور علی کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں فَإِنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِ عَلِيٍّ، جو علی کی ولایت کا اقرار اللہ کے سامنے کرے گا، جو جب ہاں فَإِنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِ عَلِيٍّ، جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، ثُمَّ بَاتَ عَلَيْهَا، اور پھر اس کے بعد اسے موت واقع علی کی ولایت میں اس کو اسے موت واقع قُبِلَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ وَزَكَاتُهُ وحج، اللہ اس کا حج قبول کرے گا، اللہ اس کی نماز قبول کرے گا، اللہ اس کے روزے قبول کرے گا، اللہ اس کی زکاتیں قبول کرے گا۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَقِرَّ بِوِلَایَتِ عَلِيٍّ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اگر علی کی ولایت کے اقرار اللہ کے حضور میں جب اس نے اقرار نہ کیا، لم يقبل اعمالہ، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ جس کے اقرار سے تمام فروعات جتنے نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے نا یہ قبول ہوں، اس کے اقرار کو اوجب کہتے ہیں۔ الامالیل صدوق مجلس نمبر 26 حدیث نمبر 8 صفحہ 109، بشارت المصطفیٰ صفحہ 105، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کذب من زعم، وہ شخص جھوٹا جس نے یہ گمان کیا انہ یحبنی و یبغض علی، کہ وہ کہے کہ میرے سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ سے محبت کر لیکن علی سے بغض رکھتا ہے۔ مولا کہتے ہیں وہ جھوٹا شخص، اس کی کوئی میرے ساتھ محبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا معاشر الناس والذی بعثنی بالنبوۃ، اے لوگو مجھے قسم ہے اللہ کی جس نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا، واصطفانی علی جمیع البریہ، اور تمام مخلوق پہ اللہ نے مجھے مصطفیٰ بنایا۔ ما نصبت علی علما، میں نے اس وقت علی کو سردار نہیں بنایا، علی کو علم نہیں بنایا، علی کو نشان نہیں بنایا، علی امتی، اپنی امت میں، فی الارض، زمین میں، حتی نوہ اللہ باسمہ فی سماواتہ، جب تک اللہ نے علی کے اسم کو آسمانوں میں بلند نہیں کیا۔ وَأَوْجَبَ وِلَایَتَ عَلِيٍّ عَلَى مَلَائِکَتِهِ، اللہ نے جبرائیل سے لے کر فطرس تمام زمین و آسمان کے ملائکہ پہ علی کی ولایت کو اوجب کیا ہے، اوجب کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔